پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج کابینہ کا اجلاس ہوا ہے لیکن تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا. باوجود اس کے کہ عطا تارڑ صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ بتا چکے ہیں کہ اصولی فیصلہ تو کیا جا چکا ہے لیکن اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے آج کابینہ کے اجلاس کے بعد گفتگو بھی کی ہے، لیکن تحریک انصاف پر اگرچہ پابندی نہیں لگائی جا سکی لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے ضرور بات چیت ہوئی ہے. اور شہباز شریف صاحب نے اپنے تحفظات کا، وزیر اعظم نے تحریک انصاف کی جو طرز سیاست ہے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. ذرا سنیے شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے. جس ڈولے نے 9 مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا اور پاکستان کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ان کے جتھے آ گئے تھے. آج وہی نئے ہتھکنڈوں سے وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. لمحہ ہے جس کا ہمیں پوری طرح احساس کرنا ہوگا. مادر وطن کے خلاف، معصوم لوگوں کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف کسی طور پر بھی ہم اقدام برداشت نہیں کریں گے. پوری یکجہتی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہمیں اس کے خلاف دیوار بنانی ہوگی اور پاکستان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی ہم قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بات چیت سے طے ہو جائے، ایک امن سے طے ہو جائے. پنجاب میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے. ذرا یہ بھی سن لیجئے. منصوبہ بندی کے تحت ریاستی اداروں کے اوپر 2014 سے موصوب حملہ آور تھے اور ہوتے آئے ہیں. کون سی نئی بات ہے کہ اعتراف جرم ہو گیا؟ یہ اعتراف جرم، اعتراف گناہ کا وقت نہیں ہے، یہ سزا دینے کا وقت ہے. اور آج کہتا ہے میں نے 9 مئی کی پرامن کال دی تھی. اسی طرح ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے یہ اس وقت سے معاملہ شروع ہوا ہے کہ باہر اپنے نمائندے بٹھا کر، باہر اپنے پیادے بٹھا کر تو ملک اور ریاست کے خلاف باہر سے ان تمام بیرونی سازشوں کا حصہ بن کر ملک کے اوپر اور ریاست کے اوپر چڑھ دوڑو. علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. سر، اصولی فیصلہ انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں عطا تارڑ صاحب کے ہو چکا ہے، پرنسپلز ایک ڈیسیژن لیا جا چکا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس ابھی اس کے مختلف پہلوؤں پر غور ہو رہا ہے. اگر تحریک انصاف پر پابندی لگ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی پھر؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیے، تحریک انصاف پہ پابندی لگانا پاکستان کی جمہوریت پہ ایک حملہ ہوگا، اور جمہوریت پہ حملوں کے یہ لوگ عادی ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کیا ہے. اگر کسی کو پاکستان کی تاریخ کا نہیں پتا، اور میرے خیال میں کتاب سے کوئی خاص شغف نہیں ہے ان کی انفارمیشن منسٹر صاحبہ کا، تو ان کو کرنا چاہیے کہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال کیا تھا اور IGI کیوں بنی، کیسے بنی، اور ضیاء صاحب کی خبر پہ کس نے عہد کیا تھا کہ انفارمیشن میں پورا کروں گا. ضیاء صاحب کا مشن کچھ بھی ہو سکتا ہے، جمہوریت کا فروغ تو نہیں ہو سکتا. اور جمہوریت پہ بار بار ان میں شب خون مارا، اور جب اس پہ بس نہیں ہوئی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، اور جب اس پہ بس نہیں ہوئی تو پھر ڈون لیکس کر کے پاکستان کی جڑیں ہلائیں. تو یہ شہباز صاحب کسی اور کوئی کہانیاں سنائیں، کہانیاں ہمیں نہ سنائیں. ہمیں آج بھی یاد ہے گوجرانوالہ میں جب میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان سے باہر بیٹھ کے جس طرح کی تقاریر کی تھی. تو اس طرح کی چیزوں میں اگر جائیں گے تو ملک آگے نہیں جائے گا. اور یہ میں بتا دوں، یہ فیصلے ڈرائنگ روموں میں پھر حل نہیں ہوں گے. 25 کروڑ عوام کی اکثریت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور ہم سب لوگوں نے بڑی مشکل سے لوگوں کو پولیٹیکلی ہینڈل کیا ہوا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان معاملات کا حل جو ہے وہ گلیوں اور بازاروں میں نہ ہو، بلکہ اس کا حل جو ہے وہ عدالت میں اور پارلیمان میں ہو. تو اگر شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ گفتگو سے اس کا حل نکلے تو پھر وہ بھی ذرا اپنے ہرکاروں کو جو ہے ان کی رسی ذرا تھام لیں. اور جس طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگوں پہ حملے ہونا، ان کو اٹھا لیا جانا، آرٹیکل 6 کی باتیں ہونا، پابندیت کی باتیں ہونا، دفتر پہ چھاپے، ہمارے ورکروں کو اٹھا لیا جانا، اس طرح سے بات چیت نہیں ہوتی. اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پھر ماحول بنائیے. اگر آپ بات چیت سے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ہم بھی کوئی جنگجو نہیں ہے، نہ کوئی خدا نخواستہ ہم نے ہر کندھے پہ بندوق رکھی ہوتی ہے.
ہم تو سب سے بڑی جماعت ہیں، ہماری تو سب سے زیادہ سٹیکس ہیں پاکستان کی جماعت۔ صحیح علی محمد خان صاحب، لیکن جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈرائنگ روموں میں پھر مسئلے حل نہیں ہوں گے، ہم نے اپنے عوام کو، اپنے کارکنوں کو بڑی مشکل سے روک رکھا ہے، کل سلمان راجہ صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کا پیغام دیا عمران خان صاحب کا، اس کو پھر انٹرپریٹ یوں کیا گیا آپ کی اپوزیشن کی طرف سے کہ یہ دوبارہ نومائی کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بین السطور ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں کچھ آپ دھمکی دے رہے ہیں۔ نہیں، پرامن احتجاج تو آئین میں ہے اور آئین پاکستان آپ کو پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے۔ میرے سے اگر ذاتی طور پہ پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ عسکری جگہوں پہ احتجاج جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، آپ پبلک پلیسز میں کریں، لیکن اگر وہ کوئی ادھر گئے تھے، تحریک انصاف کا حکم نہیں تھا لیکن وہ پرامن پاکستانی تھے، پرامن احتجاج کرنا چاہتے تھے، بیچ میں انتشاری گھسے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، نہ عمران خان صاحب کی کال تھی نہ تحریک انصاف کا حکم تھا کہ ایسی جگہوں پہ جائیں۔ عمران خان صاحب تو کب کے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اب جوڈیشل کمیشن بنائیے، جوڈیشل کمیشن بنے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل کا حل پولیٹیکلی آپ حل کیجیے۔ آپ نے جماعت پہ کیا نہیں کیا، لیڈر کو گولیاں لگی، 350 دنوں سے وہ جیل میں ہے، نشان چھین لیا، لوگوں کو اٹھا لیا، چادر چار دیواری کا تحفظ پامال کیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کے خلاف ہمارے ایم ایل اے کو اغوا کرنے کی کوشش کی، آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرا لیا، اس کے باوجود قوم کھڑی ہے اور تمام خستائیت کے باوجود صوبے میں حکومت خیبر پختونخوا میں بن گئی، پنجاب میں ہم مضبوط ترین اپوزیشن ہیں، مرکز میں سب سے بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اگر ایسی جماعت اور ایسے لوگوں کو آپ دہشت گرد کہیں گے، ان پہ پابندی لگائیں گے، تو جب پرامن پاکستانی اور مہذب پاکستانی اور سیاستدان اور سیاسی کارکنان ان کو جب آپ دیوار سے لگائیں گے تو ہمیں تو آپ ایک طرف لگا دیں گے۔ جب کبھی سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو پابند کیا جاتا ہے، تالے لگائے جاتے ہیں، پابند سلاسل کیا جاتا ہے، ملک میں خستائیت پھیلتی ہے، دہشت گردی کا پہ کھلا راج ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی دفاتر کھولیں، دہشت گردی کے اڈوں کو بند کیا جائے، اس کام میں ہم بالکل آپ کے ساتھ۔ صحیح علی محمد خان صاحب، جو لیڈر ہوتا ہے وہ ویژنری ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، کیا جب پرامن ہی صحیح لیکن حساس مقامات پر احتجاج کی کال دی جاتی ہے یا دی جا رہی تھی، تو کیا نہیں سوچا گیا کہ کچھ شرط پسند عناصر، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں تھے، تو شرط پسند عناصر اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ حساس مقامات پر کال دینے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اب پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر دوبارہ دی جا سکتی ہے، تو یہ کیا دور اندیشی سے کام نہیں لیا گیا؟ نہیں، حساس جگہوں پہ کسی کال کا مجھے تو علم نہیں ہے، اور خان صاحب تو خود زیر حراست تھے اور انہوں نے خود پٹیالہ میں یہ بات کی۔ خان صاحب نے کہا کہ میں تو زیر حراست تھا، میں تو کال نہیں دے سکتا تھا، میں نے پہلے ہم نے کال دی اور ہمیشہ، بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ جب مجھ پہ حملہ ہوا اس کے بعد بھی جب احتجاج ہوا تو وہ پرامن ہوا تھا، اب آگے بھی جو احتجاج ہوگا وہ پرامن ہی ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی عسکری یا کسی حساس جگہ پہ احتجاج کی ضرورت ہے۔ لیکن جس اعترافی بیان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے جیل میں ایک اعترافی بیان دیا کہ ہاں یہ طے ہوا تھا کہ حساس مقامات پر یا جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کیا جائے گا لیکن پرامن احتجاج ہوگا، تو یہ تو خان صاحب نے خود کہا۔ نہیں، میرا نہیں خیال، شاید وہاں جو میڈیا کے کچھ لوگ تھے شاید وہ سمجھ نہ پائے ہوں۔ خان صاحب نے تو یہ کہا کہ میں زیر حراست تھا، 9 مئی کی کال میں نہیں دے سکا، لیکن اس سے پہلے کال جو میں نے دی وہ پرامن احتجاج تھا۔ البتہ انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے یاسمین راشد صاحبہ کی ایک وضاحت دینے کی کوشش ضرور کی تھی کہ یاسمین راشد صاحبہ لوگوں کو روک رہی تھی کہ آپ پرامن رہیے، لیکن اپنے حوالے سے تو انہوں نے خود یہ بات کی ہے، بارہا کی ہے، اور اس کے نڈیالہ میں میں کیسے کال دے سکتا تھا۔ صحیح ہے علی محمد خان صاحب، ایک بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا ہے، اس کا کچھ مذاق بھی بنایا جا رہا ہے کہ یہ ظہرانے سے عشائیے تک کا بھوک ہڑتالی کیمپ ہے، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد شروع ہوتا ہے اور رات کے کھانے سے پہلے ختم ہوتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کو بھوک ہڑتالی کیمپ کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کو احتجاجی کیمپ بھی کہا جا سکتا تھا۔ بیسیکلی پروٹیسٹ کا ایک ٹوکن احتجاج ہے، ٹوکن ہنگر اسٹرائک ہے۔ پراپر ہنگر اسٹرائک تو ہم سب کو پتا ہے کہ وہ تو پھر اسٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد تو وہ کافی دیر سے جو وہ چلتی ہے۔ فل لارج اسکیل ہنگر اسٹرائک کرنی ہوئی، اس پہ باقاعدہ مشاورت کرتے تھے، پورے ملک میں اس کو کیا جائے گا۔ یہ تو ایک ٹوکن ہنگر اسٹرائک ہے، علامتی بھوک ہڑتال ایک کیمپ ہے۔
اور مقصد آپ نے پوچھا تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ، ہمارے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، پرامن پاکستانیوں کو، اور ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، پرامن سوشل میڈیا ورکرز جو ہیں وہ اگر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان باس کی بات نہیں کرتے، ہم ان لوگوں کی بات نہیں کرتے جو ہمارے ادارے یا ملک کے خلاف آتے ہیں، اس کے تو آپ بھی، میں بھی، ہمارا ادارہ بھی، ہم سب ان کے خلاف ہیں۔ لیکن پولیٹیکل ورکر جب اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو کیا اظہار رائے کی آزادی میں آپ اختلاف رائے نہیں کر سکتے؟ کیا اختلاف رائے کو دہشت گرد کہیں؟ تو جس طریقے سے ہمارا سینٹرل آفس سیل کیا گیا، ہمارے کارکنان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، رؤف حسن سروائیور کو ایک بہت ہی بوگس قسم کے الزامات ہیں انہوں نے پکڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب 300 دنوں سے بے گناہ جیل میں ہیں، سارے ان کے کیسز آپ مجھے بتائیے نا، جن کیسز میں آپ نے ان کو پکڑا اس میں تو وہ بری ہو گئے، تو یہ جو 350 دن آپ نے ان کو سائفر میں، توشہ خانے میں، عدت میں رکھا وہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب یہ 350 دن جو ناجائز رکھا، اس کا ہرجانہ کون بھرے گا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ تو اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ایک ٹوکن احتجاج ہے، اور ٹوکن احتجاج جو ہے وہ ہوتا ہے ہماری سیاست کا۔ اور یہ کب تک جاری رہے گا؟ اس کی ٹائم لمٹ تو میرے خیال میں سیکرٹری جنرل عمر ایوب بتا سکتے ہیں۔ خان صاحب نے اگر پھر کبھی کوئی کال دی تو وہ تو لارج اسکیل ہوگی، پورے ملک کی بھی ہوگی، تو یہ ایک علامتی احتجاج ہے جو آن اینڈ آف ہوگا۔ اب اس کو کب ان کال آف کرنا ہے وہ تو دیکھیں گے۔ ابھی جمعے کو ہماری کنٹری وائڈ اسٹرائک ہے، پروٹیسٹ ہے اسیران کی رہائی کے لیے اور مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر اور مہنگائی، تو جمعے کو تو وہ پورے ملک میں ایک پرامن اسٹرائک کی کال دی ہے پارٹی نے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کنٹینیو ہے یا نہیں، لیکن یہ ڈے ٹو ڈے اس کا فیصلہ ہوگا، دیکھتے ہیں پارلیمنٹری پارٹی لیڈرشپ صحیح ہے۔ علی محمد خان صاحب میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو ہم ویڈیو پہ کنیکٹ کر سکیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ان سے ہم ذرا مختلف ایشوز پہ بات کر رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، ایک تو بیان حلفی جمع کرانے کا معاملہ تھا، اس کی تاریخ اب آنے والی ہے، 15 دن کا وقت دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، آخری اطلاعات آنے تک ریاض فتیانہ صاحب کے علاوہ باقی سب کا جمع ہو گیا تھا، تو ریاض فتیانہ صاحب کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے کہ ان کا بھی بیان حلفی ڈکلریشن فارم آ گیا ہے؟ جی، فتیانہ صاحب کا میرے خیال میں آؤٹ آف کنٹری ہیں، پروبیبلی امریکہ میں ہیں یا ہی از ناٹ ان پاکستان، لیکن امید ہے کہ ان کا بیان حلفی جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ تحریک انصاف کے ساتھ وہ کافی عرصے سے ماشاءاللہ کھڑے رہے ہیں، تو وی آر ہوپ فل، باقی تو سارا پہنچ گیا اللہ کے کرم سے۔ علی محمد خان صاحب، اس میں ایک پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن میں، سورسز سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سخت اسکروٹنی کی جائے گی، اور اس وقت جو کاغذات نامزدگی تھے اس پر موجود دستخط، اور اب یہ جو آپ بیان حلفی دے رہے ہیں تمام لوگ 41 لوگ، ان کے دستخط، اس کو میچ کر کے دیکھا جائے گا۔ یعنی الیکشن کمیشن کو شاید ایسا لگتا ہے کہ جو دستخط ہیں یہ کسی اور کے دستخطوں کے ساتھ یہ فارم پورے کیے جا رہے ہیں، تو ایسا کوئی خطرہ موجود تو نہیں ہے؟ میرے خیال میں ان کو اپنی تسلی کر لینی چاہیے اس پہ۔ میں تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم نے اپنی طرف سے، ہمارے سینٹرل آفس نے اور پارٹی لیڈرشپ نے، جس میں چیئرمین گوہر صاحب آتے ہیں اور سیکرٹری جنرل عمر صاحب آتے ہیں، انہوں نے اپنی بھرپور تحقیق کی ہوگی اور کی ہے۔ ہماری طرف سے اینڈ پہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر الیکشن کمیشن نیک نیتی سے، لفظ میں یوز کر رہا ہوں، نیک نیتی سے چیک کرنا چاہتی ہے اور اس مقصد کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان ٹرو اسپرٹ لاگو وہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بالکل وہ کیجئے، ہم نے اپنی طرف سے تسلی کی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ہی جو چیک ہے نا بینک میں جب آپ لے کر جاتے ہیں تو وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے کہ جی سائن میچ نہیں کر رہے، حالانکہ سائن آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں، تو اس طرح کا خطرہ تو علی محمد خان صاحب بعض دفعہ موجود رہتا ہے کہ سائن میچ نہ کر رہے ہو۔
بعض اوقات بینک مینیجر جو ہے وہ گھر میں گھر والی سے لڑ کے آیا ہوتا ہے، غصہ وہ پھر کسٹمر پہ نکال دیتا ہے. تو اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہو. صحیح. اللہ کرے بینک مینیجر جو ہے وہ صبح اچھا ناشتہ کر کے آیا. ٹھیک ہے. اچھا علی محمد خان صاحب، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بحث ہوئی ہے، اور اس پر اتفاق ہو رہا ہے یا ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں بڑھائی جائے، اور کتنی کی جائے یہ بھی شاید اگلی میٹنگ میں طے ہوگا. لیکن اس پر پی ٹی آئی کا موقف کیا ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ میں اس موقع پر کہ جہاں پر نمبر گیم بہت ہی امپورٹنٹ ہو گئی ہے، بڑھانے کو سپورٹ کرے گی پی ٹی آئی؟ سینٹ کے نالج میں یہ ضرور لانا چاہوں گا بحیثیت ممبر پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز. میں اپنی حکومت میں بھی اس کا ممبر تھا، اور اب دوبارہ میری جماعت نے مجھے اس کا نامینیٹ کیا ہے، میں اس کا ممبر ہوں. ہماری جماعت سے اس میں محترم حامد خان صاحب ہیں، سردار لطیف کھوسا صاحب ہیں، اور محسن عزیز صاحب ہمارے سینیٹر صاحب ہیں. جی. وہاں یہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں ایلیویشن تھی، تو ٹریڈیشنلی پنجاب سے میرے خیال میں 5 ججز آتے ہیں، اور سندھ سے 4 آتے ہیں، پختونخوا سے 3 آتے ہیں، اور بلوچستان سے میرے خیال میں 2 آتے ہیں. تو سب کا کوٹا جو ایک ان ریٹن ایک ٹریڈیشن ہے وہ پورا تھا. خیبر پختونخوا کے ابھی سپریم کورٹ میں 3 میں سے 2 ججز ہیں. اس ایلیویشن میں سندھ کو 1 جج زیادہ دیا گیا، یعنی 4 ان کے ہوتے ہیں، ان کو 5 کر دیا. خیبر پختونخوا کے 3 میں سے صرف 2 دیے ہیں، جو 1 بنتا تھا وہ بھی نہیں دیا. ہم نے اس پہ میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور سردار کھوسا نے بھی، اور اس پہ میری ریکمنڈیشن پہ خیبر پختونخوا کے ججوں کی تعداد برابر کرنے کے لیے ایک اسپیشل میٹنگ ہم نے تجویز دی ہے، جو ابھی کال ہوگی، کہ جب سب صوبوں کو اپنی نمائندگی سپریم کورٹ میں ملی ہے، وفاق کا 1 بنتا ہے، پنجاب سے کم از کم آپ کے 5 بنتے ہیں، سندھ سے 4، جس طرح میں نے سارا آپ کو بتا دیا، تو خیبر پختونخوا کو اپنا حصہ جو ہے وہ دیا جائے. تو سینٹ کو پہلے یہ چیزیں تو دیکھنی چاہیے. دوسرا ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی اہم ہے، کہ اس وقت جو نمبر گیم ہے، اور نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں کہ سپریم کورٹ کو اتنا مائنیوٹلی دیکھا جائے. لیکن کیا کریں، صورتحال ہی ایسی ہے. تو اس صورتحال میں ان چیزوں پہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ آئی بروز جو ہے وہ ریز ہوں گے. صاحب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تجویز کی جو موور ہیں وہ فوزیہ ارشد ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں. اگرچہ حامد خان صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن موو تو فوزیہ ارشد کر رہی ہیں. پارٹی جو ہے ان سے پوچھے گی، لازماً وہ پارٹی کو پھر اپنا موقف پیش کریں گی، کیونکہ حامد خان صاحب تو سارے لیگل میٹرز کے اسٹالورٹ ہیں، ہیڈ ہیں لیگل کمیٹی کے. تمام لیگل میٹرز کو حامد خان صاحب عمران خان صاحب کے حکم پہ دیکھتے ہیں، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے دیکھتے ہیں. تو یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز ہے، جس میں ہم 4 ممبر ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، اس کو بھی لیڈ حامد خان صاحب کرتے ہیں. تو حامد خان صاحب نے اگر آبجیکٹ کیا ہے تو فوزیہ بیوی کو میرے خیال میں اس کو ریکنسیڈر وہ کر لیں گی. صحیح ہے. ایک اور معاملے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. علی محمد خان صاحب، آج تک بڑا سوال اٹھتا رہا کہ اس رات جب آپ کی حکومت ختم کی جا رہی تھی، رات کے وقت عدالتیں کیوں کھل گئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اچانک کیوں کھل گئی. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے انٹرسٹ میں اور جمہوریت کی بقا کے لیے انہوں نے رات کو عدالتیں کھولی. اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن ابائڈنگ جج ہیں، اسٹینڈ لینے والے آدمی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس رات سے اب ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے. لیکن اگر راتوں کو عدالتیں کھولنے کی بات ہے تو 2 راتیں اور ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو کھلا رہنا چاہیے تھا. ایک اس شام کو جب اس ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کو گولیاں ماری گئی، عمران خان کو، اور وہ اپنی حکومت ہوتے ہوئے ایف آئی آر نہ کٹوا سکے. اس رات اگر عدالتیں کھلتی تو اچھا تھا. اور 8 فروری کے الیکشن پہ جب ڈاکہ پڑا تو اس رات بھی سپریم کورٹ کھلی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ چیف جسٹس محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حکم دیا تھا کہ یہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہے. لیکن انہوں نے آزاد شفاف الیکشن کا کہا تھا. یہ جو لوگوں نے کر دیا الیکشن کمیشن کے نیچے ہو گیا، یہ جو فارم 47 کا حملہ ہوا ہے پاکستان کی جمہوریت پہ، یہ جو ڈاکہ پڑا ہے، سپریم کورٹ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی ہے. میرے خیال میں 8 فروری کی رات بھی عدالتیں کھلی ہونی چاہیے تھیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، کیونکہ بڑی مشکل صورتحال میں یہ لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں. جس طریقے سے ہائی کورٹ اسلام آباد کے 6 ججز نے جو لیٹر بھیجا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ہوشربا ہے.
اور اگر اس ملک میں عام پاکستانی چاہتا ہے کہ یہ ملک آگے بڑھے تو جمہوریت، اسٹیبلشمنٹ، جرنلزم اور جو ہماری جو فیلڈز ہیں اس میں تو جو بھی ہو، لیکن جوڈیشری اگر خدا نخواستہ جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی، اگر جوڈیشری کو نقصان پہنچا، اگر عدلیہ کو نقصان پہنچا، یقین کیجئے خدا نخواستہ پھر بالکل شتر بے مہار ہو جائے گا سارا کچھ. اس لیے اس وقت ہم سب کو اپنی اپنی بساط میں سپریم کورٹ کو اور عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے. علی محمد خان صاحب، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے، دوسری طرف ایک ریفرنس پی ٹی آئی نے دائر کر دیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف، اور دوسرا ریفرنس جو ہے وہ اس پر دائر کرنے کے لیے غور و خوض ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف. دیکھیے، ہمیں کچھ چیزوں پہ اعتراض ہے، وہ ہمارا حق ہے کہ اس میں ہم اپنی ڈیفنس کریں. کسی جج کے خلاف کسی چیز پہ اعتراض کرنا یا اس کو درخواست کرنا کوئی ریکیوز کرے، یا عدم اعتماد کرنا کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیے کوئی اور سن لیجئے، یہ اس چیز سے بہت ڈیفرنٹ ہے جو ہوا ہے ہماری جوڈیشری کے ساتھ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی جوڈیشری کے ساتھ اس وقت کھڑے ہونے کا وقت ہے، کیونکہ یہ جج صاحبان صرف ذمہ دار نہیں ہیں. میرے بھائی، جتنی بیوروکریسی ہے، کیا وہ آئین پاکستان پہ حلف نہیں اٹھاتی؟ 8 فروری کے رات جو ہوا، جو آروز نے کیا، کیا وہ اسی آئین پہ حلف نہیں اٹھاتے جس آئین پہ ججز حلف اٹھاتے ہیں؟ کیا پاکستان کے آئین کو اپ ہولڈ کرنے کا یہ ذمہ داری صرف جوڈیشری کی ہے، بیوروکریسی کی نہیں ہے؟ بیوروکریسی کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، اس میں بھی بڑے بڑے اسٹالورٹس ہیں، ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے کہ آئین سے نہ زیادہ نہ کم، نہ زیادہ نہ کم. اس لیے میں یہ کہتا ہوں، میں بحیثیت پاکستان کے قانون کے ادنا طالب علم کے طور پہ، ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی بقا کے لیے اور ریاست کی مضبوطی کے لیے سپریم کورٹ اتنی مضبوط ہونی چاہیے جتنی آپ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ اپنی عدلیہ کو مضبوط کیجئے اور آپ اپنے ججز کو اسٹرینتھ دیجئے، اور ساتھ میں ان کی سکروٹنی بھی ہو، بہترین ہونی چاہیے. لیکن ان پہ جو انڈیو پریشر، جن کے ساتھ جو یہ ہوا ہے، یہ جو 6 ججز کا لیٹر آیا ہے، اگر کسی اور ملک میں آیا ہوتا، میں سمجھتا ہوں اب تک ایک طوفان برپا ہو چکا ہوتا. کسی بھی دو فریقین کے درمیان، آپ کا حکومت کے ساتھ معاملہ ہو، آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ ہو، کہیں پر بھی کوئی سپیس تو دکھائی دے نہیں رہی. آپ کے لیے راستہ کیا ہے؟ جب سب راستے بند ہوتے ہیں، ایک راستہ کھلا ہوتا ہے. صرف نیک نیت لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ راستہ دیتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. 325 دنوں سے بے گناہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں. کیا گناہ کیا ہے؟ یہ گناہ کیا ہے کہ قوم کو کھڑا کیا ہے آئین پہ، ان کو بیسک ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، حقیقی آزادی اور کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی اور پارلیمان کی سپریمیسی کی ہم بات کرتے ہیں. ہم نے کب یہ کہا ہے کہ ہم سے ڈیل کر کے ہمیں حکومت دے دو؟ ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے اور اسیران کو رہا کریں، بیٹھ کے پارلیمان میں بات کریں. اگر آپ نے پارلیمان سے مسائل کا حل نہیں نکالنا تو یہ لوگوں کی تنخواہیں لگائی نہیں ہیں آپ نے، کہ جو لاکھوں کروڑوں روپے ہر مہینے ہم دے دیتے ہیں. دیکھیں، کام لینا پارلیمان سے. صحیح ہے. علی محمد صاحب، آج کل آئی پی پیز کا بہت ذکر ہو رہا ہے کیونکہ بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں. اب آپ کی حکومت نے ایک طرف تو ان معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کرنے کی بات بھی کی، اس کو انیشیٹ بھی کیا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ رزاق داؤد صاحب ہوں یا ندیم بابر صاحب ہوں، ان کی جو آئی پی پیز ہیں ان کو بھی اربوں روپے کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں، اور رزاق داؤد صاحب جو ہیں ان کی طرف سے خریدا گیا 1 یونٹ 750 روپے میں پڑ رہا ہے ان ڈاکومنٹس کے مطابق جو بھی غور اعجاز صاحب نے جو ہے وہ پیش کیے ہیں. تو آپ کے زمانے میں بھی ان لوگوں کو ادائیگیاں ہو رہی تھیں اور آپ کی کیبنٹ میں بھی یہ لوگ شامل تھے. سخت بات ہے لیکن کرنا چاہتا ہوں، دل چاہتا ہے. جس نے پاکستانی کا خون چوسا ہے اس کا چمڑا ادھیڑ کے پیسہ نکالنا چاہیے، کیونکہ پاکستانی قوم رول رہی ہے. سارا دن لوگ مزدوری کرتے ہیں، پتھر ڈھوتے ہیں، مستری خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، فیکٹریوں کے ایندھن بن رہے ہیں. وہ صبح سے شام تک ایماندار سرکاری ملازم 9 بجے سے 5 بجے تک ڈیوٹی کرتا ہے. وہ اس کو اپنے بچوں کے کھانے اور فیسوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہمارا خون نچوڑ رہے ہیں. جو خون نچوڑ رہے ہیں ان کا چمڑا ادھیڑ کے پیسے نکالو، چاہے وہ میں ہوں، ہمارا کوئی کارکن ہو، ہماری جماعت کا کوئی سابق وزیر ہو. جو غلط کرتا ہے، اس بات پہ اگر ہم سب نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے نون لیگ میں ہو، چاہے پیپلز پارٹی میں ہو، تحریک انصاف کا ہو، جو پاکستانیوں کا خون نچوڑے گا اس سے اپنا پیسہ ہم نکلوائیں گے، چاہے بابر ہے، علی ہے، عمر ہے، بکر ہے، زید ہے. نو مرسی فار دوز پیپل جو پاکستان کے عوام کا. یہ کام تو علی محمد خان صاحب آپ کی حکومت کے دوران ہونے کے تھے نا، آپ نے تو کیے نہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کروائیں گے. ہمیں کسی نے کرنے دیا؟ ہمارا وقت پورا ہوا.
جب ہم نے سٹینڈ لیا کتنی سپورٹ ہمیں آئی. آپ کا وزیر اعظم قوم کی سوورنٹی پہ کھڑا ہوا, جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا پیچھے کوئی نہیں تھا, صرف سازشی کھڑے تھے. کیا عمران خان کی ذاتی لڑائی تھی ڈونلڈ رو سے؟ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو اتارو, اگر بین الاقوامی طاقت کہہ رہی تھی کہ اس آدمی کو اتارو, تو وہ کچھ ایسا کر رہا تھا نا کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ناراض تھی. سر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ناراض تھی تو وہی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے 368 لوگ آپ کے حق میں ووٹ کر دیتے ہیں, یہ کیسے ہو جاتا ہے پھر؟ اپنے لیڈر کے لیے رہائی کے لیے مطالبہ کرنا اور وہاں سے حکومت کا حکم آنا کہ اس حکومت کو اتارو, یہ بہت بڑا فرق ہے. یا ایک طرف انصاف مانگنے کی بات ہے, آواز اٹھا رہے ہیں ہمارے لوگ, دوسری طرف رژیم چینج ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. سر ہاؤس آف لارڈز میں بھی آپ چلے گئے ہیں, آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کر رہے ہیں. پاکستان کا مسئلہ اغیار کے جو ہے وہ گھر لے جا کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے لوگ وہاں اپنا آواز اٹھا رہے ہیں. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ انصاف ملے, لیکن اگر نہیں مل رہا تو بین الاقوامی فورمز پہ ہمارے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. بہت شکریہ جی. چلیں, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ارشد عباسی صاحب موجود ہوں گے, ذرا آئی پی پیز, انرجی اور ان چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آئی پی پیز کا آج کل بہت ذکر ہو رہا ہے کیونکہ عوام کو جو بل آ رہے ہیں وہ ان کی استطاعت سے زیادہ ہیں. وہ شاید بہت سارے لوگ اپنی تنخواہوں سے زیادہ بل بھرنے پر مجبور ہیں. کوئی اپنی چیزیں بیچ رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل بیچ کے بل ادا کر رہا ہے. یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ اس پر ایک خیال یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے جو معاہدے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس کے معاہدے, بنیادی وجہ وہ ہیں. اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے اور پاکستان کا جو پورا پاور سیکٹر ہے وہ خراب ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ ارشد عباسی صاحب موجود ہیں, انرجی ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ ارشد عباسی صاحب, خوش آمدید. سر یہ آئی پی پیز کے جو معاہدے تھے, یہ اس وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا اس وقت کی ضرورت کے حساب سے ٹھیک تھے؟ آج اس کا امپیکٹ غلط آنے لگا ہے, یا یہ معاہدے ہی اس وقت ٹھیک نہیں تھے اور کرپشن اس میں ہوئی تھی آپ کے خیال میں؟ اسد, پہلی تو بات یہ کہ میں پریمبل میں ایک بات کروں گا جی. آج ہمیں وہ ہاتھ تلاش کرنے چاہیے اور ان لوگوں کو بھی تلاش کرنا چاہیے جنہوں نے کالا باڑ ڈیم کی پہلے مخالفت کی. ایک این جی او تھی, اس پہلے مخالفت ہوئی, اس کے بعد یہ آئی پی پیز آئے. یہ ایک بڑا پورے پاکستان کے لوگوں, آپ کے خیال میں دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں؟ ایگزیکٹلی ایک جگہ پہ اس کی مخالفت ہوئی کہ اس کے انوائرمنٹل بڑے بڑے لاسز ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, پھر پولیٹیشین کو زہر بھرا گیا اس میں, پھر اسی این جی او نے آئی پی پی کی فیور میں لکھا بڑے فائدے ہونے چاہیے. اب اس بات آ جاتی اس وقت کے جو ٹیرف کی, 94 کی بات کر رہے ہیں. میں اب 94 کی بات کروں گی. 94 کے بھی جتنے جو آئی پی پی سے اس وقت کے جو واپڈا کے بھی تھرمل پاور اسٹیشن تھے, ان سے بہت مہنگی بجلی کے اوپر ہم نے یہ معاہدے کیے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پہلے ویلیوشنز ہوتی ہے کہ یہ جو ٹیرف ہے یہ کون سا کیسے ہوگا اور یہ کون سی مشینری آ رہی ہے. دیکھیں, جب ٹیرف بنتا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی کاسٹ کتنی ہے. تو جس کی کاسٹ, میں جیسے مثال دیتا ہوں, 1 لاکھ روپے تھی, اس کو 2 لاکھ شو کیا گیا. وہاں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی کہ ایفیشنسی کتنی ہونی چاہیے, یہ کیا کیا پیرامیٹر ہونے چاہیے. ہم نے راتوں رات اس وقت کے پاکستان کے جو بڑے بڑے نامی گرامی ہیں, اگر آپ کہیں تو نام بھی لے دوں, ابھی ایک صاحب نے بک بھی لکھی ہے, سلمان فاروقی صاحب, اس میں صاف صاف تھے, بات سچ ہے, ہم نے آئی پی پی کے وہ معاہدے کیے. لیکن ابھی جو ریسنٹ رپورٹ 1-2 ماہ میری ریلیز ہوئی ہے, جو ماشاءاللہ اب پورے پاکستان میں ہر بندے کے زبان پہ ہے, وہ 25 سال پورے کر چکے ہوئے ہیں. میں مثال دوں کہ انڈیا میں ہر پاور پلانٹ وہ جو 25 سال پورے کر چکے ہیں, 2021 میں 18,000 میگا واٹ انہوں نے ریٹائرڈ کیے ہیں. تو چونکہ پاکستان میں شاید یہ کلچر ریٹائرمنٹ کا بڑا ایک پرابلم ہے, ریٹائرمنٹ کی مدت بڑھا دی جاتی ہے, بڑھا دی جاتی ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں, جو پاکستان کا ہر بندہ کر رہا ہے, اس کے لیے کہ دائرہ بنا تھا جس کا نام ہے نیپرا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وقت مدت پوری ہونے کے بعد ان کو ان معاہدوں کو ریوائز کر دیا گیا ہے؟ ایکسٹینڈ جی, 5 سال 10 سال, باوجود اس کے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ کے پاس اس وقت 45,000 میگا واٹ ہے
جبکہ آپ کی ضرورت میکسیمم ابھی میرا خیال ہے کہ 30,000 25,000 30,000 سے اوپر نہیں ہے گرمیوں میں میکسیمم 25,000 ہے. اور جو 30,000 میگا واٹ ہے یہ میں بتا رہا ہوں اس وقت کی آج سے 2 سال پہلے کی, اب اتنی بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آج جو آپ نے بات کی ہے نا, پاکستان میں میرے خیال ہے ہر گھرانے میں, یقین کریں میں ابھی اپنے گاؤں میں گیا ہوں, بڑا ریموٹ ایریا ہے, لوگ اپنے مال مویشی بیچ کے, اپنی بیویوں کا زیور بیچ کے, اپنی بچوں کا جہیز بیچ کے سولر لگا رہے ہیں. 10 سے 15% لوگ گرڈ سے نکل رہے ہیں. یہ آپ ڈیٹا دیکھیے گا. نہیں بھائی صاحب, لیکن ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ اگر یہ معاہدے 1994 میں ہی غلط تھے اور 2002 میں ہی غلط تھے تو اس کا امپیکٹ اب کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے؟ کیونکہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے زمانے میں بجلی سستی تھی, یہ تو عمران خان کی حکومت آئی ہے تو بجلی یہ دیکھیں, بات سنیں. پہلی بات ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں پاور سیکٹر بیسک میتھ ہے, 2 + 2 4, 3 + 5 8. دنیا میں کوئی شاعری, کوئی لائر, کوئی کوٹ, ایون اللہ معاف کرے کوئی مذہب بھی اس کو چیلنج نہیں کرتا. بات یہ کہ 2015 کے جو آئی پی پیز ہیں ذرا ان کو دیکھیں, مارا ہمیں انہوں نے زیادہ ہے, جس میں جو کول پاور پلانٹ لگے ہیں ہمارے دوست ملک کے چائنا کے, پھر جو ایل این جی کے 4 پاور پلانٹ لگے ہیں, ذرا میں حساب لگاؤں تقریباً 9 سے 10 بلین ڈالر کی ایل این جی ملا چکے ہیں. 4 ارب کی جو 4 پاور پلانٹ ہیں, 2 بلین ڈالر اس کا قرضہ ہے. آپ بتائیے 16 بلین ڈالر ہم نے خرچ کیے, اس میں کیا پاکستان کی اکنامک گروتھ آسمان پہ گئی, جی ٹی بی بڑھی؟ یہ کون لوگ ہیں جو میرے خیال میں سب سے پڑھے لکھے لوگ, ایک منسٹر پلاننگ کمیشن تھے اور ایک فارمر پرائم منسٹر تھے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی ٹرمز کنڈیشن دیکھیں 2015 والے کی, جس میں پلانٹ فیکٹر جو ان میں یعنی کیپیسٹی پہ انہوں نے 60% دینی پڑتی تھی, انہوں نے 85 کر دیا. کمپیئر کریں دونوں کو. 20 سال کے بعد ہم نے کچھ نہیں سیکھا. کتنی ڈیبیٹ اتری, بلکہ ہم تو 99 میں انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں گئے, ہپکو ورسز واپڈا. لیکن آپ کو یاد ہوگا سر 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو رہی تھی, ملک میں بہت لوڈ شیڈنگ کے مسائل تھے, اور اس وقت ظاہر ہے حکومت نے کہا کہ میں 6 مہینے, نون لیگ نے جب الیکشن لڑا کہا کہ 6 مہینے میں ہم بجلی کے اندھیرے ختم کر دیں گے, لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے اور بجلی پوری کریں گے. تو کیا اس وقت مجبوری نہیں تھی ان کی کہ یہ معاہدے کرتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ایک اور آپشن بھی تھی. آپ نے نام سنا ہوگا جینکو کا, جی, جو گورنمنٹ کے پاور پلانٹ تھے, وہ اس کی ریٹروفٹنگ یعنی ری ایبلیٹیشن کا PC1 بھی وہیں پلاننگ کمیشن میں تھا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا. اس پہ $300 ملین لگنے تھے. جیسے انڈیا میں 19,000 میگا واٹ کو ریٹروفٹ, یعنی یار آپ دیکھیں نا گاڑی, کبھی کبھی آپ خود دیکھیں پاکستان میں رہتے ہیں کہ کتنی پرانی ماڈل کی گاڑی چل رہی ہیں, کیا کرتے ہیں بس انجن کو کھلواتے ہیں, اس کو ریٹروفٹ کرتے ہیں, اس کو نیا اپڈیٹ کرتے ہیں. کیا وہ آپشن بہتر نہیں تھی؟ ہاں البتہ اسد بات یہ ہے, ایک بات بتاؤں آپ کو, میں نے کافی عرصہ اس وائٹ کلر کرائم میں بھی گزارا ہے. کیا تو نہیں ہے گزارا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے گزارا ہے. بڑا گزارا ہے ایز این ایکسپرٹ. دنیا میں جو یہ جو کرائم یہ والے ہوتے ہیں نا, وہ کوئی آرڈنری لوگ نہیں کرتے, وہ ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہی کرتے ہیں. جب کہیں ایک کہتے ہیں نا ایک ٹریجڈی ہو تو وہاں کسی نہ کسی کی ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. واقعی بہت بڑا لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا, بہت بڑا ایشو تھا. لیکن آپ نے آج سے 6 مہینے تک اپنے کبھی اسٹیٹمنٹ تو دیکھی ہوئی نا کہ ہم نے 12,000 میگا واٹ کیا, ہم نے 12,000 میگا واٹ ایڈ کیا, اور پھر آپ نے سنا ہوگا وہ اسٹیٹمنٹ بھی, گیم چینجر. اور ایک آپ کو بات بتاؤں, میں نے شاید 2-3 سال ایز اے ایڈوائزر گورنمنٹ آف چائنا کو بھی سرو کیا ہوا ہے. جی جی. سب سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ چائنا میں, شی چنگ میں مجھے بھی بلا لیا تھا, اور اس وقت سارے چائنیز جو کول پاور پلانٹ مینوفیکچرز وہ آئے تھے. آپ یقین کریں میں اور اسٹے کر گیا تھا 2 مہینے. واپس آ کے ایک پالیسی بریف لکھا جو آج بھی نیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے, جون 2014 کا, کہ بھائی آپ نے کول پاور پلانٹ یہ ٹیکنالوجی نہیں لگانی, یعنی آپ نے میران گاڑی نہیں لے کے آنی, آپ نے مرسڈیز لے کے آنی ہے. بعد میں یہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا, کتنا آرڈنری, بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے مجھ سے کنسلٹ کیا, انہوں نے وہ ٹیکنالوجی, وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہوا. اسے کہتے ہیں الٹرا سپر کریٹیکل, یعنی کم کول لیتے زیادہ بجلی پیدا کرتے. یہاں پہ جو ہم لے کے آئے ہیں سائیوال وغیرہ میں لگا, جو سائیوال میں پورٹ قاسم میں, ہپکو میں,
کتنے سال سے بند پڑے ہیں؟ 1.5 سال سے بند ہی پڑے ہوئے. ساؤتھ افریقہ سے کوئلہ آ رہا تھا ان کا, ساؤتھ افریقہ سے آ رہا تھا, امپورٹڈ کول تک کسی نے سوچا نہیں تھا. دیکھیے ایک بات بتاؤں, ہمارے جو دونوں منسٹرز تھے ان کی یہ تو فارن کوالیفائڈ بھی ہیں, احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی. پلاننگ میں اور کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں, ہاتھ سے کام تو نہیں کرنا پڑتا. لیکن ایک بات بتائیں کہ آئی پی پی جو ہیں اب اس میں کوئی میرا خیال ہے 50% کے قریب سرکاری بھی ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی آئی پی پیز کے ساتھ سوورن گارنٹیز ہیں, ہمیں ریکورڈک والا یاد ہے سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا معاملہ تو کیا ہوا, تو اب اگر ہم ان کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو عالمی عدالت انصاف میں ہمیں لے جائیں گے, تو ہم وہ بیئر نہیں کر سکتے. لیکن جہاں پر خود حکومتی لوگ ہیں یا سرکاری وہ ہیں اس کو تو ہم ریوائز کر ہی سکتے ہیں نا معاہدوں کو. اسد یہ بتائیے یہ سوال آپ کو کس نے دیا؟ یہ بڑا انٹیلیجنٹ سوال ہے. جو 4 پاور پروجیکٹ LNG کے لگے ہوئے ہیں جی, آپ نے بات بالکل صحیح کی, اس میں تو گورنمنٹ پاکستان سٹیک ہولڈر ہے. یہ بکی اور قادآباد اور یہ سارے, اس میں تو پوچھنا چاہیے یہ کیا کر رہے ہو تم کو, آپ ٹیبل کے ادھر بھی ہیں ٹیبل کے ادھر بھی ہیں. یہ بڑا زبردست سوال ہے. تو میرے خیال میں جواب دیکھیں اس کا سوال یہ ہے کہ کسی دن اگر آپ کوئی ٹائم لے دیں 5-10 منٹ کا شہباز شریف سے اور اویس لغاری سے, تو انہیں سمجھائیں کہ بھائی جان آپ دیکھیں یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا پاکستان میں پاور سیکٹر کے متعلق, جس میں نے کہا کہ بیسک فاؤنڈیشن اس کی ارتھمیٹک ہے, یہاں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ کب تک جھوٹ بولیں گے؟ پاکستان میں جو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو ریٹرک, اس طرح کی جو بیان, اس طرح کی جو باتیں, ایک میتھ کو دیکھیے میں نے پہلے بھی بات کہی ہے, چاہے کرسچینٹی ہو, چاہے اسلام ہو, چاہے ہر مذہب میں میتھ ایک ہی ہے. اس کو کسی نے چیلنج, ہر مذہب میں میتھ بھی ایک ہے اور ہر مذہب میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے, فراڈ کرنا بھی گناہ ہے. جی وہ تو آپ نے ایسی بات کر دی ہے جو شاید بڑی ناگوار گزرے کسی کو. جھوٹ بولنا بھی, اس لیے یہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کیا بھائی, سب سے پہلے پتا کرو کہ یہ جو 4 LNG کے پاور پلانٹس کا مالک کون ہے, اس کی تو کون ہے, فیڈرل گورنمنٹ. ان کا 50% زیادہ شیئرز ان کے پاس ہیں. ٹوٹل میرے خیال میں شیئر سارے انہی کے ہی ہیں. اچھا یس. تو پھر کیا معاملہ ہے کہ کم از کم ان کو تو ریوائز کر ہی سکتے ہیں ان کے ساتھ اگریمنٹس کو. یہ مطلب اس میں واٹ از دا میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ آپ نے تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کی, میں تو کہتا ہوں ایک بڑے اچھے ایفیشنسی, ہائر ایفیشنسی کے لے کے آئے تھے ٹربائن میں 63%, کیونکہ 2011 میں ایک رپورٹ تھی کہ ایفیشنسی اور یہ وہ ساری باتیں تھیں, جیسے کہ جو پاور پلانٹ 94 میں لگے تھے کہ اس میں بیسک ٹیکنالوجی اسپیسیفائڈ نہیں تھی, اور یہ نہیں تھا کہ ان کی ایفیشنسی کتنی تھی. یعنی سمجھ لیں کہ میران کا مرسڈیز کا ہم نے کہا مرسڈیز لگائیں گے, لگا دیا میران. یہ اوپن سائیکل میں بھی چل رہے ہیں, گیس بھی زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک اوپن سائیکل میں 1 لیٹر ہے 5 کلومیٹر کے لیے, تو یہاں پہ 3 لیٹر ہے 5 کلومیٹر کے لیے. سب سے بڑا ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ جو 4 LNG کے پاور پروجیکٹس ہیں. صحیح ہے. لیکن ایک جو بات سب سے بڑی ہے پاکستان میں یہ والا, دیکھیے اسد, فنڈامنٹل ایشو یہاں پہ یہ ہے, میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے ہمارے جنتا کے بڑے اور جو لیڈر ہیں, جب ان کا مسئلہ کہیں میڈیکل ہیلتھ ذات کا ہو تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ بیسٹ آف دا بیسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب امریکہ میں گئے تھے کینسر کا, مجھے بھی شاید اس ڈاکٹر سے ملنے کا اتفاق ہوا. لیکن جب یہ بات آ جائے پاکستان میں انرجی سیکٹر کی یا کسی سیکٹر کی, چاہے واٹر ہے, وہاں پہ جو لوگ لگتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے وہاں بیسٹ آف دا بیسٹ انجینئر. میں ایک انجینئر ہوں جی. اس میں ایک بات سنی تھی اس کا کوڈ آف ایتھکس میں کہ لسن, جب ایک ڈاکٹر غلطی کرتا ہے تو ایک بندے کی جان جاتی ہے, جب انجینئر ایک غلطی کرتا ہے تو پوری قوم برباد ہو جاتی ہے. صحیح ہے سر. یہاں پہ کہ اب یہاں میری بھی بات سن لیں جی. آپ کبھی دیکھیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بندے کون کون سے, اب یہ تو سوال پیدا تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ غلطی ہوئی ہے یا غلطی مطلب یہ ایک پلاننگ ہوئی ہے. اب غلطی کی پلاننگ ہوئی ہے تو یہ سوال تو یہ بھی ہے نا. اب مجھے یہ بتائیے کہ FPCCI نے فیصلہ کیا کہ وہ سپریم کورٹ میں اس کو لے کر جا رہے ہیں. اب سپریم کورٹ جو ہے ایک فیصلہ اسی طرح کی نوعیت کا, میں نے ریکارڈ کا بھی ذکر بھی کیا, وہ دے چکے ہیں. اس کے لیے پھر پاکستان کو جرمانہ بھی ہوا عالمی عدالت انصاف میں.
کیا یہاں پر آپ کو ٹیکنیکل ہرڈل دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے آگے اس معاملے میں؟ آپ نے صحیح بات کی کہ یہاں پہ جو آربیٹریشن ہے سب پار پروجیکٹ میں، وہ سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن یا کوئی اور آربیٹریٹر ہے. جی آپ یہاں پہ بالکل صحیح بات کی کہ آپ ریتھوڈک کی طرف دے بھی دیں گے تو پھر آپ کو جو ریپرکیشنز ہوں گی یا جو اس کے آگے حالات پیدا ہوں گے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ جی اس طرح کی باتیں نہیں چل سکتی. ہاں لیکن آج آپ کے میں پروگرام میں اس حیثیت سے آؤں کہ آج بھی یہ کیپیسٹی کا پیمنٹ حل ہو سکتا ہے. کیسے؟ یہ بتائیے، میں آپ کو بتاؤں. ودن کیا آپ کہنے لگے تھے؟ 7 دن. اچھا. اس کے بعد 1 مہینہ، 6 مہینے میں نے لیٹر لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز 600 بلین سے 300 بلین ہو سکتے ہیں. اچھا. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو 2016 میں آپ لکھ لیجئے سمارٹ گریڈ ارشد عباسی، یہاں پہ ہمارے کہنے بھی چائنیز آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ لیسن آپ کے جو یہ لاسز ہیں ہم یہ آدھے کر دیتے ہیں، آدھے لاسز ہم لے لیں گے، ہم پرچیز کر لیں گے. 10 سال میں آپ کو پوری گریڈ دے دیں گے جس میں ڈیٹا موبائل پہ آئے گا، جس طرح ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں. سر یہ جو آپ نہیں ذرا آسان رکھتے ہیں نا، پبلک کو سمجھ آ جائے. ایک آدمی جس کا بل 5,000 آنا چاہیے، اس کا بل 22-23 ہزار روپے آ رہا ہے، جی تو اب اس کے لیے کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ کوئی اس وقت سسٹم میں کوئی آپشن موجود ہے؟ اسد انجینئرنگ کا مسئلہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس کا حل نہیں ہے؟ اس کا حل بالکل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں پہ حی علی الفلاح کہہ سکتے ہیں، نماز پڑھنا ان کا یہ پڑھے نہ پڑھے. میں کبھی مؤذن زبردستی کسی کو کوڑے مارتے لے کے آیا مسجد میں؟ میرا آپ کا کام یہی ہے، یہ نماز پڑھے ہی نہ پڑھے. ہم حاضر ہیں، جب یہ چاہیں گے اس کے حل ہو سکتے ہیں. کیا؟ جب بیٹھیں گے تو بتائیں گے. نہیں ہم بیٹھے ہوئے نا، بتائیں. آپ بیٹھے ہوئے نا؟ نہیں آپ بیٹھے ہوئے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کل وہ کریں گے؟ اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا پرائم منسٹر پاکستان اور پوری کیبنٹ کو کہ بتائیں کیا حل ہے، اینڈ ویل گیو دا سولوشن. اینڈ ایز اے رجسٹرڈ انجینئر، پروفیشنل انجینئر، ڈاکٹر کی طرح. لیکن جو آپ کے پاس حل ہے وہ تو ان کی ٹیم کے پاس بھی ہوگا نا، ایکسپرٹس تو ان کے پاس بھی ہیں. بات یہ تو نہیں ہے نا کہ ارشد عباسی ایک ہی ہیں پورے پاکستان میں، ان کے پاس بھی ایکسپرٹس کی ٹیم ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر ایسا ہوتا تو آج ہم اس حال تک پہنچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کون سی گولی کھانی ہے، وہ ویسی گولی ان کو دیتے ہیں. وہ سرجری نہیں کر سکتے، وہ ایسی بات نہیں کر سکتے جس میں درد پہنچے پرائم منسٹر کو، کیبنٹ کو. تو یہ کینسر نکالنا ہے، اٹس ناٹ سو ایزی. اگر وہاں پہ بندے اچھے بیٹھے ہوتے تو آج یہ حال ہوتا. آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ سائیکوپینٹ لوگ وہ کر سکتے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں کرپشن ہو رہی ہے یا کچھ لوگوں کو نوازا جا رہا ہے. یہ تاثر درست ہے؟ یہ الزام درست ہے؟ اسد ایک بات بتاؤں، پاکستان میں یہ والا جو کنسیپٹ ہے نا کرپشن یا کچھ لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، کیا خیال ہے آج کسی گورنمنٹ سرکل میں یہ کوئی ایشو ہے یا یہ کبھی اس پہ سوچتا ہے؟ یا ہمارے تو معاشرے میں یہ تو بات ہی ختم ہوگی، بلکہ وہ بندہ بڑا وہ کہتا ہے زبردست. گوہر اعجاز صاحب کا خیال ہے کہ 40 خاندانوں کو نوازا جا رہا ہے 24 کروڑ لوگوں کو برباد کر کے. یہ الزام درست ہے؟ دیکھیں میں ایک بات، میں یہ اعجاز گور از ویری نائس پرسن. سارے الحمدللہ یہ رپورٹس جو ہیں وہ یہ 1.5 مہینے پہلے میری ریلیز کی تھی، وہ بڑا اچھا ان کی اچھی کمیونیکیشن کے لیے وہی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے، مجھے پروڈکٹ پہ جانا چاہیے، مجھے یہ نہیں جانا چاہیے کہ پیچھے مالکان بیٹھا ہوا. آپ کے انالیسز میں سب کو بتانا چاہوں گا، آپ وہاں پہ جائیں، وہ کون ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نسلی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، آپ کتنی چیزیں انٹرنیشنل استعمال کرتے ہیں، کیا وہ ان کی اسپیسیفکیشن ان کی چیزیں ٹھیک ہے. مالکان تو ڈیفینیٹلی بینیفیشری تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مالکان ہے. ایک بات میں کہہ دیتا ہوں جو سب سے بڑی سیریس بات ہے، پوری دنیا میں پلانٹ جو تھے نا آئی پی پی والے یہ ریٹروفٹ ہوئے، یعنی انہانس کیا گیا. اس کے لیے یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، اس لیے کہ جب پرانا پلانٹ ہوتا ہے پرانی گاڑی دھواں زیادہ چھوڑتا ہے. صحیح. تو گور اعجاز کی بات ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ یہ نوازنا نہ ہوتا جی. وہ اگر آج بھی رپورٹس یونائٹڈ نیشن کی یار ہمارے پاس یہ آرڈنری بات ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ارشد بھائی صاحب، بہت تفصیل سے ہم نے اس پہ بات چیت کی ہے. یقیناً آپ کہہ رہے ہیں حل موجود ہے اگر حل ڈھونڈنا ہو. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.